حضرات، آج کا یہ شاندار جشن اردو عوامی رائے کا 19واں سالانہ مشاعرہ، اور آج کا یہ مشاعرہ عالمی مشاعرہ ہے۔ عوامی رائے پچھلے 19 سالوں سے یہ پروگرام کرتی چلی آئی ہے۔ یہ اخبار جس کے روح رواں علاؤالدین شیخ صاحب ہیں، اردو کی خدمات کو اپنے طریقے سے اپنے علاقے میں بڑے والہانہ طور پر کرتے چلائے ہمارے علاؤالدین صاحب، اور آپ دیکھیں گے آج کے اس پروگرام میں، مشاعرے میں، وہ تمام لوگ، وہ مخیر شخصیات جو اپنے علاقے میں اپنے کاوشوں سے پہچانی جاتی ہیں، ساری شخصیات یہاں پر موجود ہوں گی۔ آج ویسے خواتین ڈے ہے، اور مستقل علاؤالدین صاحب کی کوشش رہی ہے کہ 8 مارچ کی تاریخ کو اپنائیں اور اس دن کو یادگار بنائیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی قیادت جو ہے جناب یوسف عبرانی صاحب، جو صدر ہیں اسلام جیم خانے کے، بہت مخیر شخصیت ہے، اور سرپرستی جو ہے پرنسپل سہیل لوکھنڈ والا صاحب کے نام لکھی ہے۔ ہمارے خصوصی مہمانوں میں جنید پاٹل صاحب کا نام ہے، محترمہ ورشا ایکناتھ گائیکواڑ صاحبہ، صدارت محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ، اور دیگر ہمارے مہمانوں میں وی آر شریف کا نام شامل ہے۔ ابتدا ڈاکٹر شائستہ اختر خان صاحبہ کا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہوگا، اور ہماری ایک رسم ہوتی ہے جو سوئنر کی اجرا وہ ڈاکٹر اشوک مہرا صاحب کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ ہمارے دیگر مہمانوں میں ڈاکٹر وسیم الرحمان صاحب ہیں، نفیسہ وی آر شریف صاحبہ ہیں، ڈاکٹر پاٹنکر صاحب کا اس پروگرام میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی سرپرستی سے ہی ہمارا پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے اس مشاعرے میں انٹرنیشنل شعراء کی بڑی اچھی تعداد ہے، اور ممکن ہے حالات حاضرہ پر یہ بات کریں گے، اور بہت سے ہمارے مہمان شعراء حضرات آ چکے ہیں۔ ہمارے اس ملک کی بہت ہی پیاری شخصیت محترمہ لتا حیا صاحبہ، ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب، محترمہ سوما نائر صاحبہ، محترم ندیم ماہر صاحب، محترمہ نکھت امروہی صاحبہ، محترمہ شبنم مالوی صاحبہ، محترم کاوش صاحب، محترم افروز عالم صاحب، شاداب اعظمی صاحب، میر محتشم، بندی کرتے ہیں۔ ہم نے 6:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، مگر یہاں اس شہر کی روایت چلتی چلی آئی ہے کہ جو دیر سے آتے ہیں اس کی عزت ہوتی ہے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اول آنے والوں میں ہمارے پاٹنکر صاحب بھی بہت پہلے سے یہاں پر موجود ہیں،
سرپرستی ہے ان کی. عوامی رائے یہ اخبار ہے، اپنی کاوشوں سے پہچانا جاتا ہے. سچی اور پکی خبروں کو آپ تک پہنچانے کی بڑی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. علاؤالدین صاحب کے پورے اسٹاف کے لوگ لگے رہتے ہیں علاقے میں امن اور امان قائم رکھنے میں. اخبار کے ذریعے بہت سے لوگوں کو تعلیم کی معلومات، خبریں تو ہوتی ہیں، دیگر معلومات بھی اخبار کے ذریعے علاؤالدین صاحب بڑی ذمہ داری سے ادا کرتے چلے آئے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کہ وہ تمام حضرات جو اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اپنی کاوشوں سے پہچانے جاتے ہیں، آج وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہوں گے. ان کی موجودگی میں یہ مشاعرہ اپنی منزل تک پہنچے گا. ویسے آج کے جو حالات ہیں بڑے فکر مند ہیں. معاشی طور پر بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں. حکومت وقت کی طرف سے بھی ہمیں مشاعرے کے ذریعے توجہ دلانی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک شاعر اپنے ایک شعر سے پوری زندگی کی کہانی نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو میں یہ آج سننا چاہوں گا اور دیکھنا چاہوں گا کہ شعراء حضرات ہماری قومی بیداری کو کہاں تک انجام دیتے ہیں. امیدیں تو بہت سی ہیں. ہمارے بڑے عزیز طارق شمیم طارق صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. اردو کے متعلق لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زبان ختم ہو رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں مانتا. کئی محفلوں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں نے دیکھا ہے جو لوگ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں اور بڑا اچھا سا لگتا ہے مجھے. بڑی پیاری زبان ہے، بڑی اچھی زبان ہے. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر موجود ہر شخص، ہمارے خورشید صاحب بھی یہاں پر ہیں جو بہت ذمہ دار ہیں حکومت کے، ہر شخص یہاں پر ایک پیغام لے کے جائے گا اردو کے متعلق. اس زبان کو ہم ہی اپنے گھر میں استعمال کریں، اپنے لوگوں میں استعمال کریں، اور کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے، میں نہیں مانتا. بڑی پیاری زبان ہے. مشاعروں کے ذریعے ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مشاعرے آج مجبوری کے تحت 10 بجے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ مشاعرے عام طور پر رات میں 11 بجے سے لے کے صبح کی اذان تک منعقد کیے جاتے تھے. لوگ سنتے تھے. ہمارے مہاراشٹر کالج کے بہت ہی ذمہ دار کلانی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ایک بہت پیاری شخصیت میں جن کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنا نام روشن کیا ہے، آج بھی ان کی کاوشوں کو یاد کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا برنی صاحب سمجھتے ہوں گے ہم سمجھ نہیں پاتے ہوں گے کہ 19 سالوں تک، برسوں تک اخبار کو زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے. اخبار کے ذریعے میں نے بہت سی تقریریں برنی صاحب کی سنی ہیں. ایک لفظ میں بہت پیارے سے انداز میں اپنی بات کہے جاتے ہیں. وہ اگر اس لفظ کو ترجمہ کیا جائے یا اس کی گہرائی میں جایا جائے تو ایک سبق ہوتا ہے. بڑا پیارا انداز ہے. اور ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ بڑے باغپن سے کسی کا ڈر خوف نہیں، بلکہ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ محفل کو دیکھ کر، حکومت وقت کو دیکھ کر
منسٹروں کو دیکھ کر اپنی بات کہتے ہیں، مگر نہیں، سچی بات اور پکے طریقے سے کہنے کی جرات اور جسارت اور ہمت ہمارے بنی صاحب میں ہے. بہت کچھ حاصل ہوتا ہے ان سے ہمیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج وہ تمام لوگ جو ہمارے علاقے میں اپنی کاوشوں سے جانے جاتے ہیں، سارے لوگ یہاں پر حاضر ہوں گے. بڑا اچھا لگے گا. ہم شاعروں کو سنیں گے، ان کے کلام کو سنیں گے، اتفاق کریں گے، اور آخر میں جیسے روایت رہی ہے کہ ہم سب ساتھ میں مل کر کھانا بھی کھائیں گے. اور بڑا لذیذ کھانا شالیمار ہوٹل سے بنوایا ہم نے. بڑا پیارا کھانا بنایا. ہمارے علاقے کا بڑا اچھا ہوٹل ہے یہ شالیمار ہوٹل. ایک شالیمار ہیرے کی طرح ہے. وہ ساری چیزیں آج یہاں پر میں اعجاز فاطمہ صاحبہ آئی ہیں، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. ویسے شمیم طارق صاحب بہت کم بات کرتے ہیں، میں جو بھی بات کرتے ہیں پائیدار بات ہوتی ہے. اکثر اور بیشتر انقلاب میں وہ دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں اداریہ میں اور اپنے مضامین سے کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے. اگر یہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، برنی صاحب ہیں، پاٹنکر صاحب ہیں، برنی صاحب ہیں، سارے لوگ یہاں پر ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے؟ ہمارے ایک ریٹائر آفیسر کیسر صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا ہم استقبال کرتے ہیں. پڑھو ناشر، پڑھو ناشر. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری دا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. نہ محتاج کر دوں جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر دوں جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا،
مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ کارروائی کے لیے ہمارے آج کے ناظم نظامت ادا کرنے والے یوسف دیوان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ آنے والے تمام مہمانوں کا عوامی رائے کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ کی موجودگی ہمارے پروگرام کی کامیابی کی علامت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اکابرین ملت، رہنمائے قوم، محبان اردو اور اہلیان شہر ممبئی، السلام علیکم۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس، خوبصورت مشاعرہ ممبئی سے نکلنے والے بے باک عوامی رائے کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ مسلسل 19 برسوں سے جناب محترم ڈاکٹر علاؤالدین شیخ بڑے بے باکانہ انداز میں صحافت کی صحیح ذمہ داری نبھاتے ہوئے آج تک ہفتہ واری عوامی رائے کو بڑی ہوئی بحسن و خوبی یہاں تک پہنچاتے آ رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری مبارکباد یہ کہ آج 8 مارچ کو عالمی پیمانے پر یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر علاؤالدین صاحب کا یہ بھی خاصہ ہے کہ ہر سال 8 مارچ کو وہ یوم خواتین پر علمی، ادبی، سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب اردو کی بقا، ترویج اور ارتقاء کے لیے رات دن ایک کرتے ہوئے اردو کی ترویج کو پروان چڑھانے کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب کے لیے ہی کسی نے کہا تھا کہ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب اپنی کاوشوں سے علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی تنظیموں سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ، خوبصورت جلسہ ہم سب کی مربی، میری مراد جناب ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صاحب کی صدارت میں منعقد ہونے والا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کی آبرو صدارت جناب ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صاحبہ کو آواز دیتا ہوں۔ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم وہ ہماری مربی قائد محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صاحبہ کو اسٹیج پر لے کر آئیں۔ آپ کی صدارت میں ایک خوبصورت پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس بلا شبہ اس شخصیت کے زیر اثر ہے، زیر قیادت ہے، جسے ہم سب یوسف ابراہنی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں یوسف ابراہنی صاحب سے گزار ہوں کہ عذرائے کرم وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس، مشاعرہ انہی کی زیر قیادت میں منعقد ہو رہا ہے۔ عوامی راہی کو نہیں بلکہ ہم سب کو محترم المقام جناب ڈاکٹر سہیل لوکھنڈوالا صاحب کی قیادت قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج اتفاق سے ڈاکٹر سہیل لوکھنڈوالا صاحب کینیڈا میں ہیں، لیکن ان کی رہنمائی میں ہم سب آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب جینت راجہ رام صاحب جو منسٹر آف گورنمنٹ ہیں، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ عذرائے کرم وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی کے ساتھ ہماری چہیتی قائد محترمہ ورشا ایک ناتھ گائیکواڑ بھی عنقریب ہمارے درمیان پہنچنے والی ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان معظم جناب محترم شمیم طارق صاحب جو کئی حوالوں سے مشہور و معروف ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آج کے پروگرام کا افتتاح جس عظیم شخصیت کے ذریعے ہونے جا رہا ہے، میری مراد محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ سے ہے۔ عذرا کرم ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، زوردار تالیوں سے استقبال کریں وہ شخصیت جن کی شخصیت پہلو در پہلو ہے۔ ہمارے درمیان محترم اشوک مشرا مہرا صاحب موجود ہوں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا کرم تشریف لائیں۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب پانڈے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انہی کے ساتھ میں محترمہ الکا پانڈے صاحبہ کو بھی آواز دیتا ہوں کہ وہ دونوں اسٹیج کی زینت بنے۔ لطف الرحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، لطف الرحمان صاحب سے بنگلہ دیش کونسل سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور سب سے چہیدی شخصیت جو کئی حوالوں سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، میری مراد جناب محترم ڈاکٹر محمد علی پاٹنگر صاحب سے ہے۔ میں محمد علی پاٹنگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بتاتے جائیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ایوارڈیز کا بھی اناؤنس کر دو آ گئے ہیں جی، تو ہم ان کو ابھی بلائیں گے۔ اجیت برنی صاحب کو پہلے بلا لیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری آواز پر، عوامی رائے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک میں مشہور و معروف صحافی مدیر جناب محترم عزیز برنی ہماری آواز پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں جناب عزیز برنی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہماری آواز پر جلگاؤں سے تشریف فرما جناب عبدالغفار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر مقصود خان صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں ان شخصیات کے نام کا اعلان کر رہا ہوں جن شخصیات کو آج عوامی رائے کی جانب سے علمی، ادبی، سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا جانا ہے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب وی آر شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جو آ گئے ہیں نیچے جناب محترم حبیب الرحمان صاحب ناگوری، میں ان سے گزار ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب محترم حبیب الرحمان، اسی کے ساتھ جناب محترم سہیل کھنڈوانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج کی زینت بڑھائیں، تشریف لائیں۔ محترمہ بے نظیر نظر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ینگ سوشل گروپ بالڈی والا چیریٹیبل گروپ کو بھی عوامی رائے کی جانب سے ایوارڈ تفویض کیا گیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور مائنرٹی کمیشن کے روح رواں بے باک سیاسی رہنما جناب نسیم صدیقی صاحب سے میں گزار ہوں کہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملتا رہے۔ پروفیسر کلامیہ صاحب سے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر کلامی صاحب۔
اور کوئی رہ جائے تلاوت کر لوں گے. تلاوت کرو اسی پر کو پڑھ جائیں. میں تمام حاضرین کی جانب سے جناب ڈاکٹر شیخ علاؤالدین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ناگفتہ حالات میں ایسے خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں، صحافت کے حوالے سے بھی اور اردو کو جوڑنے کے حوالے سے بھی. آئیے میں باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے حافظ نعیم الدین صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس خوبصورت اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں کہ کب شروع کرتے ہیں ہم نام خدا سے پہلے کام بنتا ہے کہاں اس کی رضا سے پہلے. حافظ نعیم الدین صاحب. بیٹھ کے پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. جناب حافظ نعیم الدین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمیں نواز رہے تھے. معزز خواتین و حضرات، میں اس بات کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خوبصورت اور بامقصد باوقار تاریخی اجلاس کی صدارت ہم سب کی مربی و عظیم شخصیت کر رہی ہے، جنہیں ہم سب محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں. آج کے اس بامقصد اور باوقار اجلاس کی افتتاح وہ عظیم المرتب شخصیت فرما رہی ہے جنہوں نے زندگی کے 40 سال درس و تدریس میں صرف کیے ہیں. اسماعیل یوسف کالج کی روح رواں پرنسپل محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ آج اس باوقار مشاعرے کی اور اجلاس کی افتتاح فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ پرنسپل اسماعیل یوسف کالج بعد ازاں ممبئی یونیورسٹی سے انہوں نے فارسی کی HOD رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم کے سفر کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے اس کے بعد BCom کیا ہے، LLB کیا ہے، اور ان دنوں PhD کرنے والے طلباء کی رہنمائی کر رہی ہیں. میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس اجلاس کا افتتاح فرمائیں. اصغر گونڈوی کے اس شعر کے ساتھ کہ وہ نغمہ بلبلے رنگی نوا ایک بار ہو جائے، کلی کی آنکھ کھل جائے، چمن بیدار ہو جائے،
مائک پر محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحب۔ قابل احترام مہمانان اور معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ پروگرام ہے۔ اگر اسے ادب اور سماج کا حسین امتزاج کہا جائے تو میرے خیال میں مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ہر سال 8 مارچ کو ہی رکھا جاتا ہے اور 19 سالوں سے یہ 8 مارچ کے دن منایا جاتا رہا ہے۔ اس کا خاص مقصد مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس دن، اور خصوصی طور پر دنیا کے ہر گوشے سے شاعروں کو بلایا جاتا ہے اور شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ادب کے فروغ کا ایک اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے اس مشاعرے کے ذریعے اردو زبان اور ادب کی اچھی خدمت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے اور سماجی اعتبار سے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ 19 سالوں سے لگاتار یہ پروگرام 8 مارچ کو منایا جاتا رہا ہے، کیونکہ علاؤالدین صاحب نے اپنے پرچے ہفتواری عوامی رائے کی ابتدا اسی روز سے شروع کی تھی اور خاص طور سے اشاعت کا پہلا شمارہ اسی دن سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے اس روز خاص طور سے یہ پروگرام منایا جاتا ہے اور تمام ادبی، علمی اور صحافت سے تعلق رکھنے والی سماجی شخصیتوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، سماج اور ادب کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس لحاظ سے میں ڈاکٹر علاؤالدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ان کو جن لوگوں نے تعاون دیا ہے، ابھی تک 19 سالوں سے تعاون دیتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہیں۔ دیوبند سے علاؤالدین صاحب کا علمی اور ادبی سفر اور ذوق و شوق کا آغاز ہوا، اور بمبئی کے اس عظیم شہر میں آ کر ان کا یہ ننھا پودا جو تھا ادبی ذوق کا، وہ ایک تناور درخت بن گیا، اور آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سماج اور ادب کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ادبی شخصیتوں کو اعزازات سے بھی، علمی، ادبی اور صحافی شخصیتوں کو اعزازات سے بھی نوازتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ادب اور سماج کا ایک بہترین سنگم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج یوم خواتین ہے، اس لحاظ سے میں کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کا فروغ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم نسواں کی اہمیت کا بھی اندازہ لوگوں کو ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سماج میں آج اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان کی فرائض کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے، اور یہ اچھے سماج کا ضامن، صحت مند سماج کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرد سے ہی سماج بنتا ہے۔ ہر ایک فرد اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں تو ایک صحت مند معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہی اپنے آپ میں اپنی اصلاح کر لے اور اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی مثال ڈاکٹر علاؤالدین شیخ ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی یہ سفر شروع کیا تھا، لیکن میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا جانب منزل، مگر ابھی اتنے لوگ ان کے ساتھ آتے گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا معاشرہ، کتنے مجموعہ جمع ہے، اور کتنے لوگ ان کو تعاون دیتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ اور علاؤالدین صاحب کو اور ان کو تعاون دینے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اس جلسے کے افتتاح کا اعلان کیا جاتا ہے۔
محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی، مبارکباد پیش کر رہی تھی، اسی دوران ہمارے چہیتے کرم فرما جناب محترم وی آر شریف ہمارے درمیان موجود ہوئے ہیں، انہیں کے رفیق حیات نفیسہ وی آر شریف بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ سابق چیئرمین اقلیتی کمیشن آف گورنمنٹ مہاراشٹرا جناب محترم نسیم صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں، مختصراً اس لیے کہ اس کے بعد مشاعرہ بھی ہونا ہے۔ جناب نسیم صدیقی صاحب۔ آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہی معزز صدر محترمہ، بزرگوں، دوستوں اور یہاں تمام حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پچھلے کئی سالوں کی طرف سے جو روایت قائم ہے، شاید 19واں سال ہے علاؤالدین کو، اور یہ روایت انہوں نے قائم اور دائم رکھی ہے کہ اردو مشاعرہ وہ آج جو انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اس کے اوپر تو لیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو کی اتنی فکر ہے کہ وہ ہر سال جشن اردو بھی منانے کا کام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے اس دور میں جب پوری طریقے سے پوری دنیا ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہی ہو، انگریزیت کی طرف جا رہی ہو، لوگ جو ہے برٹش حکومت سے اور برٹشوں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہو رہے ہوں، کہیں نہ کہیں جو ہے ان سے ان کی تہذیب اور تمدن کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ایسے وقت میں اردو کو زندہ رکھنا اور خاص طور سے اردو اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم انگریزی میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم کو اس دنیا کی، آخرت کی اگر فکر ہے تو ہم اس میں کامیابی نہیں پا سکتے ہیں جب تک کہ اردو کی ہم کو نالج نہیں ہوگی۔ انگریزی میں ضرور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ کہیں گے کہ انگلینڈ میں تو لوگ نماز انگریزی میں پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کے لیے بھی، جو حدیثیں ہیں، جو ہماری 1400 سال پرانی تہذیبیں ہیں، جس بخوبی کے ساتھ اور جس انداز میں وہ اردو لٹریچرز میں مل سکتی ہیں، اردو میں مل سکتی ہیں، وہ دوسری کسی زبان میں نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور علاؤالدین تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بہت مجھے یاد ہے کہ 1990 میں اس نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ ہمارے دوست غفار ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پارٹی کے اقلیتی شعبے کے صدر ہیں مہاراشٹر کے۔ 1990 میں ڈاکٹر صاحب جب میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا تھا جنتا دل سے، تب وہ انگلی پکڑ کر میری آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اس عمر میں آپ سوچ سکتے ہیں 1990 اور شاید 30 سال پہلے، علاؤالدین کی عمر ابھی کتنا ہے پتہ نہیں، لیکن اس وقت 20-22 سال 18-20 سال کا علاؤالدین رہا ہوگا۔ اس وقت اس کے دل میں جو جذبہ تھا، اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ تب سے اس نے جو سیکھ لی، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے سیاست میں نہیں آنا ہے، لیکن میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ سماج میں کس طریقے سے لوگوں کی خدمات کی جا سکتی ہے۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ 30 سال پہلے اس نے ایک شیشیہ کے طور پہ جو کچھ نصیحت لی، آج تک اس کو وہ نبھانے کا کام کر رہا ہے۔ جو بڑے بڑے، جو ادیب نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے سیاستدان نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے اردو کی فروغ کے لیے، لگاتار وہ ادنا سا شخص ڈاکٹر علاؤالدین آج اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، اگر ہماری زندگی سے اردو نکل گئی، میں کہتا ہوں، برنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تو بہت بڑے صحافی ہیں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں آپ انگریزی میں ڈاکٹریٹ کر لیں، لیکن یہ ضرور سمجھ لیں
کہ آپ کے گھر میں اردو کا اخبار آنا چاہیے، آپ کو اردو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا انگریزی اسکولوں میں پڑھتا ہے تو ایک مولوی لگا کے اس کو اردو اور عربی کی آپ جو ہے تعلیم ضرور دینی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ساتھیوں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اردو جو ایک لشکری زبان تھی، اردو جس نے اس ملک میں ایک نعرہ دیا جس سے ملک آزاد ہوا، 1857 سے شروع ہو کر 1947 میں ختم ہونے والی 90 سالہ جنگ میں اگر کسی ایک الفاظ نے ملک کو آزادی دلائی تو وہ اردو کا لفظ تھا، انقلاب زندہ باد۔ اور اس انقلاب زندہ باد نے 90 سال کی جد و جہد میں اس ہندوستان کو برٹش حکومت سے آزادی دلائی۔ لیکن آج اس نعرے کو مسلمانوں کا نعرہ کر دیا گیا، اردو کو مسلمانوں کی زبان کر دی گئی، اردو میں ملنے والی چیزوں کو وہ اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ آج ہزاروں دشمن ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہزاروں دشمن بھی ہو جائیں اس اردو کو تو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ اردو کے محافظ ہیں ہم ہیں اور اردو کو فروغ ہم دینے کا کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے اردو کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اسی الفاظ کے ساتھ ایک بار جو ہے ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی علاء الدین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور یہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ جناب محترم نسیم صدیقی صاحب، بڑے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نواز رہے تھے اور انہوں نے اس اردو کی محبت کا بیان ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب وہ نظروں کے سامنے رہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کوشش میں ڈاکٹر علاء الدین شیخ لگے ہوئے ہیں۔ ان کی آواز پر اکابرین شہر یہاں پر موجود ہیں۔ میری مراد خورشید صدیقی صاحب سے بھی ہے، انوار احمد اعظمی صاحب ہیں، کمال مانڈلسکر ہیں، مستقیم مکی صاحب ہیں اور دیگر تمام شہریان موجود ہیں۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جس کے روبرو ہم جیسے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، وہ شاعر جس نے اپنی زندگی شاعری کے لیے، صحافت کے لیے تج دی ہے، میری مراد شمیم طارق صاحب سے ہے۔ ان مصروں کے ساتھ، احمد ندیم قاسمی کے ان مصروں کے ساتھ کہ اٹھی نگاہ تو اپنے ہی روبرو تھے ہم، زمین آئینہ خانہ تھی چار سو تھے ہم، دنوں کے بعد اچانک تمہارا دھیان آیا، خدا کا شکر کہ اس وقت باوضو تھے ہم۔ جناب محترم شمیم طارق صاحب۔ محترمہ صدر صاحبہ، اسٹیج پر اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما تمام معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام عوامی رائے کے 19 سال تک مسلسل جاری رہنے اور باقی رہنے کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے، اظہار تشکر کے طور پر۔ اگر آج کے موقع پر صرف یہ کہہ کر اپنی جگہ لے لی جائے کہ ڈاکٹر علاء الدین صاحب، ان کا تمام عملہ اور وہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو ہر طرح سے ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، تو بھی بات بن جائے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض باتوں کی یقین دہانی، یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ممبئی شہر سے اردو کا رشتہ اور اردو صحافت کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ 1834 میں ایک فارسی اخبار کے ضمیمے کے طور پر اردو اخبار کی ابتدا ہوئی تھی شہر سے، اور 1857 میں جب سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، زندگی پٹری سے اتر گئی تھی، تو جو اردو کے 2 اخبارات اس دوران بھی جاری تھے، اس میں ایک بمبئی کا بھی اخبار تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔
اس کے بعد تو اتنے اخبارات جاری ہوئے، اتنے صحافی بمبئی میں آئے اور یہاں آ کے قیام پذیر ہوئے، یہی مستقل سکونت اختیار کر لی کہ ضبط کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ اردو صحافت سے وابستہ ہوئے، اخبارات سے وابستہ ہوئے، سماجی زندگی میں سرگرم ہوئے، جنہیں نہ صحافت آتی تھی اور نہ اردو آتی تھی، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم کسی کی خوشامد کر لیں گے، جھوٹ بول لیں گے، جھوٹی تعریف کر لیں گے تو مشہور ہو جائیں گے اور دولت مل جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کچھ ایسی تحریر لکھیں گے جن سے ان کی تضحیق ہو سکے تو وہ ہمارے پاس کمپرومائز کے لیے آئے ہوں گے اور ہم اس کا معاوضہ لے کر پھر ان کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اس رجحان نے اردو کو، اردو کی صحافت کو، اردو کے صحافیوں کو، اردو کے ادیبوں کو، اردو کے شاعروں کو بہت بے بھرم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس زبان کے، اس تہذیب کے، اس ادب کے نمائندے ہیں جو ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے اگر نعرہ لگاتے رہیں گے، اور اس کی ہمارے یہاں عملی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، اس کو کچھ دے دلا کے اس کا منہ بند کر دو۔ یہ منہ بھرنے کی جو عادت ہے، منہ بھرائی کی جو عادت ہے، اس کی وجہ سے یہ غلط عناصر پوری اردو تہذیب کو ملیامیٹ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم اس سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ میری خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ 19 سال میں پہلی مرتبہ میں علاء الدین صاحب کے فنکشن میں حاضر ہوا ہوں، لیکن علاء الدین صاحب کا کبھی بھی میں نے اس قسم سے یا اس حوالے سے یا غلط حوالے سے کبھی نام نہیں سنا۔ انہوں نے اپنے وقار کو، اپنے پیپر کے وقار کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور ایمانداری کو ہمیشہ مقدر رکھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں 19 سال مکمل کرنے پر ایک ایسے اخبار اور اس کے مدیر کو مبارکباد دے رہا ہوں جس ایمانداری، جس کی پہچان ہے۔ وہ کس درجے کا اخبار ہے، کب سے نکل رہا ہے، کب تک نکلتا رہے گا، اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن 19 سال تک مسلسل کسی ریکٹ کے حوالے سے نہ جانا، اس کا وقار اور اس کے بھرم کو برقرار رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ حضرات، آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہم ابھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یونیورسٹی میں تھے، وردھا۔ وائس چانسلر صاحب تھے، مجھ کو غالب پر بولنا تھا۔ جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں فنکشن منعقد کیا گیا تھا اس کا نام تھا تلسی بھون، اور جس حال میں منعقد ہوا تھا اس کا نام تھا غالب سبھاگار۔ تلسی بھون میں غالب سبھاگار کا ہونا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تمام زبانوں کے، انگلش کے، اسپینش کے، اس کے تمام لوگ تھے، پورا حال بھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک جملہ وائس چانسلر صاحب کا ایسا تھا جس سے مجھے خود خدشہ محسوس ہوا، اور یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں اردو ڈپارٹمنٹ ہندی ڈپارٹمنٹ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ وہ انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم ان دو زبانوں کو الگ الگ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم 2 زبانیں بولتے ہیں، 2 ادب ہے۔ ایک کی روایت میں تلسی داس ہیں، میرا بائی ہیں، سور داس ہیں، ایک کی روایت میں میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں اور بہت سے شاعر ہیں، ہم دونوں کو ایک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کے بارے میں ذرا اس وقار کا مظاہرہ کرنے، اس غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا، ہر آدمی سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس کی ہم چاپلوسی کریں گے، اس کی خوشامد کریں گے تو ہماری منہ بھرائی کر دے گا، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اردو کے خلاف ہے، اردو ادب کے خلاف ہے۔ اردو والے تو ہمیشہ آواز دیتے رہے ہیں کہ چشمک کرے مجھی سے یہ ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ ذات میرے آشیاں کی ہے۔ اس غیرت کا مظاہرہ اور اظہار کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے کہ
علاؤالدین صاحب اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اتنے بڑی تعداد میں لوگ یہاں تشریف فرمائے، یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. میں ایک بار اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، اردو دوستوں کی طرف سے پھر علاؤالدین صاحب کو اور عوامی رائے کے تمام عملے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ جناب شمیم طارق صاحب. بڑے بے باکانہ انداز میں آپ نے گفتگو کی، اس کے لیے مشکور. اسی درمیان صابو صدیق جونیئر کالج کے پرنسپل جناب محترم اسلم شیخ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب کے اساتذہ اکرام یہاں پر موجود ہیں، سید بادشاہ صاحب، اسماعیل سر اور ولی اللہ سر. کسی نے کہا ہے کہ استاد کے ہاتھوں میں ہے اطفال کی تقدیر، ہر طفل ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں ان کے اساتذہ اکرام کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ہونہار شاگرد پیدا کیا ہے. آئیے دوستو، اب میں اس شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی اپنی شناخت بنا چکے ہیں. برسوں پہلے راشٹریہ سہارا نکلتا تھا، اس میں ایک طرحی مصرع دیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں 30-35 سال پہلے اس میں نے بھی کوشش کی تھی، میری بھی غزل تھی. بڑی تمنا تھی محترم المقام جناب عزیز برنی صاحب کو دیکھنے کی، ملنے کی. آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. عزیز برنی صاحب بڑے شعلہ بیان مقرر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو تاجدار تاج صاحب کے شعر یاد آ جاتے ہیں. میں انہی اشعار سے جناب عزیز برنی صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ حریف شب ہوں دل داغ داغ والا ہوں، حریف شب ہوں دل داغ داغ والا ہوں، میں سارے شہر میں تنہا چراغ والا ہوں، جہاں گریں گی وہیں آشیاں بناؤں گا، میں بجلیوں سے زیادہ دماغ والا ہوں. زوردار استقبال کریں جناب مدیر اعلیٰ راشٹریہ سہارا جناب عزیز برنی صاحب. آج کے اس عظیم الشان جلسے کے روح رواں عوامی رائے کے سربراہ ڈاکٹر علاؤالدین صاحب، آج کی صدر فرما رہی ہیں محترمہ صدر صاحبہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. 3 الگ الگ موضوع ہیں آج کے اس جلسے کی مناسبت سے. یوم خواتین ہے اور ماشاء اللہ خواتین کی تعداد قابل ذکر ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس برس کو کسی ایک دن سے یوم خواتین کہہ دینا ذرا ناانصافی ہوگی. شاہین باغ نے ثابت کیا ہے کہ یوم خواتین صرف ایک نہیں، یہ برس خواتین ہے، یہ دور خواتین ہے. اردو صحافت کے حوالے سے 8 مارچ کو علاؤالدین صاحب نے کیا سوچ کر اپنے جلسے کی ابتدا کی تھی بہتر وہی جانتے ہوں گے. عام طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش یا یوم وفات کو یاد رکھا جاتا ہے اردو صحافت میں، لیکن آج میں ان کی دور اندیشی کو مبارکباد دیتا ہوں. شاید 19 برس قبل انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آبرو کو بچانے کے لیے ایک شاہین باغ بھی ہوگا، جس کو پوری دنیا کے اندر شاہین باغ کے نام سے ہی جانا جائے گا. برٹش پارلیمنٹ میں ذکر ہوگا، امریکہ میں ذکر ہوگا، عرب ممالک میں ذکر ہوگا. میں سلام کرتا ہوں صرف شاہین باغ کی خواتین کو نہیں، ممبئی باغ کی خواتین کو بھی، اور ہندوستان بھر میں آج ہندوستان کی عظمت کو، ہندوستان کی جمہوریت کو، ہندوستان کے آئین کو بچانے کا جو فرض ادا کیا ہے. ابھی جس نارائز انقلاب کی بات کی جا رہی تھی، آج اس کی علم بردار اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہماری خواتین ہیں. یوم خواتین پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. چند برس قبل میں حیدرآباد میں یوم خواتین پر تقریر کر رہا تھا، جہاں
مجھے صدارت کے لیے کہا۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ خواتین کے جلسے میں کیا تقریر کروں اور کیا میں صدارت کے فرائض انجام دوں۔ تبھی برقعے میں ایک خاتون میرے نزدیک آئیں اور انہوں نے کہا کہ چند جملے آپ ہمارے لیے بول دیجئے۔ آج کے اس جدید معاشرے میں اس نقاب کو، اس برقعے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ چند جملے جو میں نے اس وقت حیدرآباد میں ادا کیے اس جلسے میں نے ان سے کہا کہ دور جہالت میں ہمارے پاس لباس نہیں تھا۔ جب یہ شناخت قائم ہوئی کہ مرد اور عورت کے درمیان ایسے عضو کو چھپایا جائے جو ان کی شناخت کو الگ الگ ثابت کرتے ہیں، تب جانوروں کی کھال سے، اس کے بعد پیڑوں کی چھال سے جسم کو ڈھکنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے تہذیب میں ہم آگے بڑھتے رہے، ہمارے جسم کا لباس بڑھتا رہا، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ دور جہالت میں لوٹ رہے ہیں ان کے جسم کا لباس گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں آج زمانہ ترقی یافتہ کہہ رہا ہے۔ جس برقعے پر پابندی لگائی دنیا کے ایک سب سے بڑی آبادی والے ملک نے، آج اسی نے اپنی عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی نقاب پہننے کی نصیحت کر دی۔ یہ مصلحت خدا بندی ہے۔ یقیناً جو کہا شمیم طارق صاحب نے کہ جاری اور باقی رکھنا اردو اخبارات کا یقیناً آج کے دور میں کسی کرشمے سے کم نہیں، اور یہ کرشمہ علاء الدین صاحب نے کر دکھایا ہے۔ آج اردو اخبارات کم صحیح، ان کا دائرہ تنگ صحیح، لیکن ان کی رینج آج بھی میں یہ مانتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر اردو کی آواز بلند نہ ہو پاتی، اسے سمجھا نہ جاتا، تو آج شاید اردو کے وہ نعرے جو شاہین باغ کی زمین سے بلند کیے جا رہے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں بلند نہیں ہوتے۔ صحافت کے حوالے سے آج کے جلسے کا انعقاد ہے دور حاضر میں کے تعلق سے اگر میں چند جملے بھی نہ کہوں، مجھے میرے ذہن میں ہے کہ ایک بہت عظیم الشان مشاعرہ بھی آج منعقد کیا جانا ہے، اور دنیا بھر سے آئے بیشتر شعراء اکرام شاعرات اس میں اپنے کلام سے نوازیں گی۔ میری تقریر ان کے وقت کو کم نہ کر دے، اس لیے میری تقریر طویل نہیں ہوگی، لیکن علاء الدین صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اردو صحافت کے اسی حق کی، اسی ذمہ داری کی آج ضرورت ہے جو مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ انگریزوں کی غلامی کا دور تھا، آج انگریزوں کی روحوں کی غلامی کا دور ہے۔ اگر 90 برس تک جو ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے نسیم صاحب مائنورٹی کمیشن کے سابق چیئرمین کہ 90 برس تک اردو صحافت نے آزادی کی جنگ لڑی، اب اس جنگ کا آغاز جو ہماری خواتین نے کیا ہے اسے خدا را اردو صحافت کا مقصد بنا لیجئے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، جب پکاریں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ طویل تقریر کا موقع نہیں ہے۔ میرے سامنے مستقیم مکی صاحب بھی ہیں جو ہدا ٹائم سے خوبصورت میگزین کے مدیر ہیں، حال ہی میں ان کا بھی جلسہ تھا، حاضر نہ ہو سکا۔ میں علاء الدین صاحب کو، مستقیم مکی صاحب کو اور یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو مبارکباد دے کے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔ شکریہ جناب عزیز بہنی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے جذبات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ گفتگو کے آخر میں جو بات کہی ہے اسے اسی کے حوالے سے میں ڈاکٹر محمد علی پاٹنگر صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا مستقیم سے، جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا، ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھا لیں گے۔ مائک پر محترم ڈاکٹر محمد علی پاٹنگر صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ آج کے صدر میرے ساتھ ڈائس پہ بیٹھے سب حضرات اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں کہا دونوں محترمات کہا میں نے،
بھابھی کا نام لیجیے پہلے. وہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے میں سوچا آپ ہی لوگ تو اچھا ہے. میں تین چیزیں کہوں گا, میں نے 3 یا 4 منٹ میں کہوں گا بس. سب سے پہلے میں میرے بھائی ان کے 19 سالوں سے تقریباً میرا ساتھ 16-17 سال تو ضرور رہا ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سلور جوبلی اور اللہ چاہے تو گولڈن جوبلی بھی ساتھ میں منائیں گے انشاءاللہ. مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم خواہش تو کر رہے ہیں. اب جہاں تک اردو کا تعلق رہا, ہمارا ساتھ ان سے اردو کے لے رہا ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو ہے میں ان کے, آج مجھے بمبئی سے تعارف کرنے والے علاء الدین صاحب ہیں. میں ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتا ہوں, اور وہ میرے جو بھی تاثرات ہیں وہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے آتے رہتی ہیں. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. اب رہا سال دوسرا جو مسئلہ میں کہہ رہا تھا, اردو یہ قومی یکجہتی زبان ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے اس کو اپنایا, لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جو ساتھ رہا ہے اور ساتھ رہے گا انشاءاللہ, بہت قابل ذکر ہے. تیسری, آج کا میں ڈاکٹر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اردو کے سب لوگ کہیں گے, آج کا جو ہندوستان میں آج جو بات چل رہی ہے اور کورونا وائرس, میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے چند باتیں آپ سے کہوں گا. نمبر 1, اس کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ ہمارے ملک میں ڈنگو, سوائن فلو, انفلوئنزا, سرد ملکوں میں تقریباً ہزاروں لوگ مرتے ہیں. پریکاشن از بیٹر دین کیور. نمبر 1, جب صبح اٹھو گے تو ایک کام کرو, سانس لے لو, 10 سیکنڈ تک روکو. اگر آپ نے 10 سیکنڈ کے روکا اور آپ کو کھانسی میں بھی کچھ نہ ہوا تو سمجھ لو آج اللہ نے تمہیں بچایا اس وائرس سے. نمبر 2, یہ وائرس اور وائرس سے تھوڑا وزنی رہتا ہے, اس لیے ہوا کے بجائے یہ ہاتھ, کسی سے ہاتھ ملائے. ہمارے لوگوں کی عادت ہے چھینکتے تو ہاتھ پہ چھینکتے, یہ عادت کو نکالو. اگر چھینک آتی ہے, اگر ٹیشو وغیرہ تو ٹھیک ہے, ٹیشو نوٹ رومال نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ پہ چھینک لو, اس لیے کہ 2 گھنٹے کپڑوں پہ رہتی ہے بیماری. یہ جراثیم, اس کے جو وائرس ہے 12 گھنٹے تقریباً تمہارے ہاتھوں پہ رہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھویا کرو. اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ گرم پانی سے ہاتھ دھو لو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 26 ڈگری 25 ڈگری سے آگے زندہ نہیں رہتا ہے. تو اگر تیسری چیز ہے, اس کے 3 جگہوں سے جاتے ہیں, ناک, منہ یا آنکھوں سے. ہم ہاتھ ملتے رہتے, آنکھ پہ کچھ ہوتا ہے تو, یا ناک پہ کرتے ہیں, منہ سے جا کر پیٹ میں. تو اس طرح میں چاہتا ہوں آپ صرف گرم پانی کی یہ رکھو فری, اور دن بھر ہر آدھے گھنٹے تھوڑا تھوڑا گرم پانی پیتے رہو. اس کی عمر رہتی ہے 3 دن سے 14 دن تک. اگر آپ ان درمیان میں بخار آ جائے یا سوکھی کھانسی آ جائے تو میں آپ سے کہوں گا 2-3 دن ٹھہریے, اور کسی ڈاکٹر کے بس نہ باز نہ جائے. حکومت نے جو انفیکشس ڈیزیز کے لیے ہاسپٹل بنا ہے ہمارا, یہ کہاں ہے, کستوربا ہاسپٹل, میں چاہوں گا وہاں جاؤ. اس لیے پریکاشن از بیٹر دین کیور. اگر تھوڑا شک بھی ہو جائے تو آج بہت سے ہاسپٹل نے اس کو انویسٹیگیشن کرنے سے, لیبوریٹری کرنے سے بھول گئے, اپلائی کیا, ان کو ملا وہ بھی. اس لیے کہ اگر ایک کیس اگر تمہارے ہاسپٹل میں آ جائے تم کو سب کو کوارنٹائن کرنا ہوگا. اس لیے اگر میں نے اس طرح سے ڈرنے کی بات نہیں, 80% لوگوں کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں لگے گی اگر وہ پریکاشن لیتے, اپنے گھر میں اگر کوارنٹائن کر سکتے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب, بڑی خوبصورت کلمات سے ہمیں نواز رہے تھے. دوران گفتگو انہوں نے کورونا وائرس سے کس طرح سے محفوظ اپنے آپ کو رکھا جا سکے وہ بات بتائی ہم نے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کرونا وائرس کے تعلق سے واقعی کسی نے کہا ہے کہ جو بھی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب شعر سن کر جائیے، جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا ایک علاج، بٹ نہ جائے تیرا بیمار مسیحا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج واقعی یوم خواتین ہے، اس کا بیان ثبوت جو ہے ڈاکٹر علاء الدین صاحب نے پیش کیا ہے۔ آج کی آبرو صدارت جناب محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سابق رکن اردو مہاراشٹر ساہتیہ اکیڈمی کی رکن اور خواتین کے تعلق سے فعال خدمات انجام دینے کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کی ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے، سماج میں عورت کا مقام۔ میں انہیں اقبال کے اس شعر سے زحمت کلام دینا چاہتا ہوں آج کے صدراتی خطبے کے لیے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جناب محترم اعجاز فاطمہ، آپ وہیں سے بیٹھیں۔ نہیں میں وہیں سے وہیں پر آج کے مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی تو آئے نہیں ہیں۔ چلیے ڈائس پر موجود معززین، دانشوران، شہرائے کرام اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا ہری سے سنگ۔ میں سب سے پہلے آپ سبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم آپ سب سال بسال اس یوم خواتین کی تقریب میں جمع ہوتے ہیں اور خواتین کی عزت افزائی کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتی ہے، ان کی سوچ کبھی بھی منفی نہیں ہوتی۔ یہ اپنی جگہ خود بڑا تحفہ ہے خواتین کی طرف سے دنیا کو۔ خواتین نے تاریخ میں بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسلام دنیا کے مذہب میں سب کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے پہلی غلطیوں کی اصلاح کر کے اور کمزوریوں کو دور کیا اور اپنے طور پر عورت کا درجہ مرد کے برابر کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی تعلیم اور ہدایت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورت کمزور اور پچھڑی ہوتی ہے۔ آج کا دور اس کی تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سختیوں کو جھیلنے والی، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بوڑھوں کی دیکھ بھال کرنے والی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا جانتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ اب میں ڈاکٹر علاء الدین شیخ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، جو ہفت روزہ عوامی رائے کے پروپرائٹر اور مدیر بھی ہیں۔ میری معلومات کے حد تک ہفت روزہ عوامی رائے نہ صرف اردو کا بلکہ ہندوستان کا واحد اخبار ہے جو اپنا جشن یوم خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب اپنے علاقوں میں یوم خواتین منانے کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ہر سال پابندی کے ساتھ 8 مارچ کو اور مسلسل 19 سال سے اس جشن کا اہتمام کرنا اس کی اہم اور بنیادی خصوصیات ہے۔ اس عظم و شان تقریب کی صدارت کا اعزاز حاصل ہونے پر خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں۔ میں سامعین کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بڑے پیار سے اور صبر سے سنا۔ میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں
जिन्हें उनकी काबिलियत के लिए सराहा गया और बड़े एजाज से नवाजा गया। अब महफिल मुशायरा सज चुकी है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है। तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है। अगर तू साज़े बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आबरूए सदारत जनाब मोहतरमा डॉक्टर एजाज पाटनकर साहब अपने ख़यालात से हमें नवाज रही थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अवामी राय का ये खूबसूरत इजलास जलसे तक़सीम इनामात और मुशायरा, जिसकी सदारत डॉक्टर एजाज फ़ातिमा साहबा कर रही हैं और जिसकी सरपरस्ती हमें हासिल है, हमारे दरमियान मौजूद हैं मेरे हम नाम जनाब मोहतरम यूसुफ अब्राहनी साहब हमारे दरमियान हैं। मैं अवामी राय की जानिब से और आपकी जानिब से जनाब यूसुफ अब्राहनी साहब का इस्तक़बाल करता हूँ। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी साहब। इसी के साथ नूरुल अमीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अवामी राय हर साल इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले और कारहाय नुमाया अंजाम देने वालों को अपने एजाज़ से, अपने अवार्ड से नवाजता है। मेरी फहरिस्त में सबसे पहले वो शख्सियत है जो कई हवालों से मोतबर और मुअज़्ज़म है। सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, तालीमी और फलाही हवाले से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल कौम व मिल्लत को दिए हैं, मेरी मुराद एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी साहब से हैं। साबिक MLA, साबिक चेयरमैन ऑफ महाडा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ आपने जो मंशियात से अवाम बेराह रवि की तरफ जा रही थी, उसको रोकने के लिए बड़ी काविशें की हैं। अवामी राय ने आपका इंतखाब किया है अवार्ड के लिए। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमारे मेहमान मुदीर जनाब अज़ीज़ बरनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी साहब की खिदमत में एतराफ़िया पेश करें, गुलों का नजराना पेश करें। ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। आपकी तालियां इतनी नहीं गूंज रही जितनी होनी चाहिए यूसुफ को। जनाब यूसुफ, एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी साहब का इस्तक़बाल करते हुए एतराफ़िया देते हुए राष्ट्रीय सहारा के मुदीर आला जनाब अज़ीज़ बरनी साहब। अवामी राय की जानिब से एतराफ़ खिदमत पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्राहनी साहब। अवामी राय की निगाहें उस शख्सियत पर मरकूज़ होती है जो शख्सियत समाजी और मिली जज्बा रखता है। मेरी मुराद मुंबई के मशहूर सनतकार VR शरीफ साहब, जिनकी फयाज़ी और सखावत सारे ज़माने में मशहूर है, जिन्होंने दीनी, मजहबी, समाजी और मिली तालीमी इमदाद की है। मैं जनाब अज़ीज़ बरनी साहब से फिर गुजारिश करता हूँ कि वो ज़हमत करें और VR शरीफ साहब की खिदमत में गुलों का नजराना, शॉल और मेमेंटो दें। मैं चाहता हूँ कि सामईन ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। आपकी तालियां भी इस अवार्ड में शामिल होना चाहिए। अशोक नहीं, नफीसा VR शरीफ साहबा से भी गुजारिश है कि वो VR शरीफ के साथ मोहतरम अज़ीज़ बरनी साहब से
اعتراف خدمت وصول کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب عزیز بنی صاحب وی آر شریف صاحب کو گلوں کا نذرانہ دیتے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ کی شرکت بھی ہو جائے۔ اس پروگرام کی افتتاح جس شخصیت نے فرمائی ہے، میری مراد ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ سے ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محترمہ اعجاز پاٹنگر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحب کی خدمت میں اعتراف شال کا نذرانہ پیش کریں۔ آبرو صدر محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صاحب ڈاکٹر شائستہ خان صاحب کی خدمت میں عوامی رائے کی جانب سے اعتراف خدمت پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیل مہمن صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مخدوم ماہیم کی درگاہ حج علی درگاہ کے روح رواں ٹرسٹ جناب سہیل کھنڈوانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جناب یوسف ابراہیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سہیل کھنڈوانی صاحب کی خدمت میں ان کی ملی سماجی خدمات کے اعتراف میں عوامی رائے کی جانب سے اعتراف خدمت پیش کریں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا ثبوت زوردار تالیاں دے کر پیش کریں۔ سہیل نہیں بھائی، ہاں تو پھر ابھی کس کا لطف الرحمان پہلو سے جو اکبر ٹورس اینڈ ٹریولز جو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے سفر طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچا ہے۔ محترمہ بے نظیر نظر صاحبہ موجود ہیں۔ میں لطف الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترمہ بے نظیر نظر کی خدمت میں ان کی بے لوث خدمات کے اعتراف میں عوامی رائے کی طرف سے اعتراف خدمت کا پیش کریں۔ لطف الرحمان صاحب سے گزارش ہے وہ اکبر ٹورس اینڈ ٹریولز کی خدمات کے عوض نہیں کس کے ہاتھ جلدی نسیم لطف الرحمان صاحب بے نظیر نظر صاحبہ کی خدمت میں شال اور اعتراف خدمت پیش کرتے ہوئے عوامی رائے کا اگلا ایوارڈ اس شخصیت کو جا رہا ہے جو درس و تدریس سے وابستہ ہے۔ ممبئی شہر کا مشہور کالج صابو صدیق میں جنہوں نے اپنی ادبی تعلیمی خدمات پیش کی ہیں، میری مراد صابو صدیق کے جونیئر کالج کے پرنسپل جناب محترم محمد اسلم شیخ صاحب سے ہے۔ میں سابق چیئرمین جناب نسیم صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسلم شیخ صاحب کی خدمت میں جو صابو صدیق کے پرنسپل ہیں ان کی خدمت، اور اسی کے ساتھ لطف الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جائیں اور جناب اسلم شیخ صاحب کی خدمت میں تدریسی خدمات کا اعتراف پیش کریں۔ نہیں آئی ہیں، نہیں یہ آئے ہیں، کملیش مشر نہیں آئی ہیں، عبد المنان بعد میں حبیب الرحمان آئے ہیں، وہی حبیب الرحمان عوامی رائے کا اگلا ایوارڈ جو ہے محترم حبیب الرحمان ناگوری صاحب کو جاتا ہے۔ محترم عبد الرحمان ناگوری صاحب جو قوم و ملت کے لیے ہمیشہ فعال رہتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے جنہوں نے بیت المال بنایا ہے، میں چاہتا ہوں
کہ ایڈوکیٹ یوسف ابرانی صاحب جناب حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، ان کے بے لوث خدمت کے اعتراف میں عوامی رائے کی جانب سے اعتراف خدمت پیش کریں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں یہ شخص کا جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے رات دن محنت کرتے رہتا ہے۔ یہ آئے ہیں پرنسپل کملیش مشرا آئے ہیں کیا؟ اسی ترتیب وہی ہے، ترتیب وہی ہے۔ بولیے کملیش مشرا صاحبزادے آئے ہیں، پرنسپل کملیش مشرا۔ عوامی رائے کا اگلا ایوارڈ تدریسی خدمات کے اعتراف میں محترم پرنسپل کملیش مشرا کو جاتا ہے۔ کملیش مشرا کے گھر سے کوئی آیا ہو تو عذرا کرم اسٹیج پہ آ جائیں۔ تشار مشرا صاحب آئے ہیں کملیش مشرا صاحب دیر سے ہی صحیح لیکن آئے ہیں۔ عوامی رائے نے آپ کو اپنی تدریسی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایم ڈی لطف الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم پرنسپل کملیش مشرا جو نونید کالج کے پرنسپل ہیں اور سہیل لوکھنڈوالا صاحب کے ساتھ کینسر اینڈ کیور کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ لتا ہے نہیں آئی نا؟ ینگ سوشل گروپ کا جو لوگ ہیں ان کو سب کو بلانا ہے۔ ان کو کس کی طرف بولو جلدی جلدی کس کے ہاتھ میں؟ ینگ سوشل گروپ کا بھی ان کے ہاتھ سے یہ عبدالستار کے ہاتھ میں ملک کیا نام ہے؟ غفار ملک۔ اگلا ایوارڈ اعترافیہ ینگ سوشل گروپ بالڈی والا چیریٹیبل ٹرسٹ کو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں جو ینگ سوشل گروپ سے وابستہ ہیں، اور میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جلگاؤں سے تشریف فرما ہمارے مہمان محترم عبدالغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ینگ سوشل گروپ کی خدمت میں اپنی عوامی رائے کی جانب سے اعتراف خدمت پیش کریں۔ جلگاؤں سے تشریف فرما جناب عبدالغفار صاحب اپنے ہاتھوں سے ینگ سوشل گروپ، بھائی زوردار تالیاں بجائیے، تالیوں سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور تحریک بھی ملتی ہے اور ان کی پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ جی جی جی، جب آپ سنتے رہیں گے تو میں کہتا رہوں گا۔ عوامی رائے کا اگلا ایوارڈ اس نوجوان کو جاتا ہے جس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، میری مراد ایڈوکیٹ عبد المنان صاحب سے ہے۔ میں وی آر شریف صاحب کے ساتھ ساتھ شمیم طارق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دونوں مل کر ایڈوکیٹ عبد المنان صاحب کی خدمت میں اعتراف خدمت پیش کریں۔ جناب وی آر شریف صاحب اور شمیم طارق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نوجوان کی خدمت میں عوامی رائے کی جانب سے اپنا اعترافیہ پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایم ڈی لطف الرحمان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ عبد المنان صاحب کی خدمت میں اعتراف خدمت پیش کریں۔ یہ بات ان کو دے دیتے صدر کو، ان کی بیوی کو دے دیتے، ہاں ان کی بیوی کو دے دو، جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں نا ان کو دے دو۔ عزیز بنی کے ہاتھ دلا۔ بہت بہت شکریہ۔ عوامی رائے کا اگلا ایک ایوارڈ جناب محترم ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر کو جاتا ہے، چونکہ وہ جا چکے ہیں لیکن وہ ایوارڈ آپ لیں گے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب عزیز برنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب کی خدمت میں عوامی رائے کی جانب سے جو اعتراف دیا گیا ہے وہ پیش کریں۔ محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ محمد علی پاٹنکر صاحب کا اعزاز لیتے ہوئے محترم عزیز برنی صاحب کی خدمت میں عزیز برنی صاحب پیش کرتے ہیں۔ کدھر ہے؟
آپ بول دیجیے. ہمارے درمیان اسٹیج پہ سماجی کارکن الکا پانڈے صاحبہ مسز پانڈے صاحب کی اہلیہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ عزیز برنی صاحب کے ہاتھوں سے محترمہ الکا پانڈے صاحبہ کی خدمت میں اعزاز کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے اعزاز میں تالیوں سے کم ان کا خیر مقدم اور استقبال کیا جائے تاکہ ان کو ایک حوصلہ اور ایک جذبہ ملے کام کرنے کا. کافی جو ایکٹیو ہیں, کافی ان کی خدمات ہے. یہاں پر وقت کم ہے, اس وجہ سے ان کے اتنی تفصیلات کو ہم واضح نہ کرتے ہوئے مختصراً میں بتا رہے ہیں. جو لوگ بھی ہیں اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں. میں وہیں پر زحمت دوں گا کہ عزیز برنی صاحب کھڑے رہیں اور درخواست ہے تاکہ باقی لوگوں کا بھی اعزاز ان کے ہاتھ سے. لطف الرحمان صاحب ہیں, ان کے اعزاز سے. ہمارے آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک مہمان سوما نائر صاحبہ آئی ہیں, ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ہاں, قمر بھابھی بھی آئی ہیں, ہماری اردو ٹائمز کی مدیر و مالک, ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ہلو ہلو سوما نائر کا تھا, سوما نائر کا دو میں منٹو میں لے کے جاؤں نا یار. ہلو, ہمارے دوحہ قطر سے آئے ہوئے مہمان شاعر ندیم ماہر صاحب کی بھی خدمت میں بکے اور سال اور ایک ٹرافی کا نذرانہ پیش کریں. جناب ندیم ماہر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں, عزیز برنی اور بنگلہ دیش کونسل جنرل کے ہاتھوں سے لیں. ندیم ماہر صاحب کی خدمت میں عزیز برنی صاحب جلگاؤں سے تشریف لائے غفار ملک صاحب راشٹروادی کے, ہمارے گاؤں جلگاؤں سے تشریف لائے غفار ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں, ان کا بھی میمنٹو اور سال کے ذریعے سے ہم خیر مقدم کریں. دیکھو یہاں بنا کے رکھا ہوگا, غفار ملک صاحب کا. افروز عالم صاحب ہمارے جدہ سے آئے ہوئے مہمان اور شاعر, افروز عالم صاحب کی خدمت میں بھی ایک میمنٹو اور سال کا نذرانہ پیش کیا جائے. افروز عالم صاحب. قمر بھابھی سے درخواست ہے کہ وہ اس ڈائس پہ تشریف لے آئیں. قمر سعید صاحبہ ہمارے درمیان نظام الدین رائن صاحب بھی تشریف لائیں, ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر انجم بارہ بنقوی صاحب کو بھی درخواست کروں گا جو میرے محسن و کرم فرما اور شاعر بھساول سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر انجم بارہ بنقوی صاحب کی خدمت میں شال اور میمنٹو پیش کیا جائے. کیا ہے, رک جانا ایک منٹ دیکھتا ہوں. ڈاکٹر انجم بارہ بنقوی صاحب, جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنقوی صاحب. اور ہمارے ناظم ڈاکٹر انجم بارہ بنقوی صاحب, جلدی دو نا بھائی پلیز.
ہم بس ہو گیا ہے، بس مہمانوں کا استقبال، بس اس کے بعد ہم مشاعرہ کا بس 10-15 منٹ اور لیں گے، اس کے بعد مشاعرہ کا باضابطہ طور پہ شروع ہو جائے گا. ہمارے درمیان نسیم صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یوسف دیوان صاحب کی خدمت میں میمنٹو اور سال پیش کریں، جو ہمارے اس پروگرام کو سجانے میں کرنے میں نہیں یوسف دیوان صاحب کی خدمت میں پلیز نسیم صدیقی صاحب. ہمارے اس عوامی رائے کو آج جو اس کی لیگل سیل کو جو دیکھنے کا کام ہمارے نوجوان ساتھی سعید شیخ صاحب کی خدمت میں میمنٹو اور سال کا نذرانہ پیش کریں. سعید شیخ عزیز برنی صاحب. سعید شیخ جلدی دینا عارف. علاؤدین بھائی بس مہرا صاحب کا پانڈے صاحب کو بولو لینے. نہیں مہرا صاحب آ رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا، اس کے لیے جو ہے. ہاں عارف انصاری کی خدمت میں جو ہمارے اس پروگرام کو سجانے میں کرنے میں جو ساتھیوں کا تعاون ہے، عارف انصاری کی خدمت میں جناب عزیز برنی صاحب، لطف الرحمان صاحب. بس 10 منٹ میں ہو رہا ہے، بس 10 منٹ جی. اور ہمارے درمیان ناصر نعیم خان صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا اس مشاعرہ کمیٹی ہوتی ہے اس کے چیئرمین ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں. ناصر نعیم خان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں. ناصر نعیم خان صاحب. ناصر نعیم خان صاحب. فضل الرحمان صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں مشاعرہ کمیٹی کے، فضل الرحمان صاحب اور ناصر نعیم خان صاحب دونوں ڈائس پہ تشریف لائیں اور عزیز برنی صاحب کے ہاتھوں اور ہمارے ڈپٹی جنرل کمشنر بنگلہ دیش کے ہاتھوں سے ان کو میمنٹو سال پیش کیا جائے. نہیں صبح تو میں ناصر نعیم خان صاحب. یہ سب کا تو ہو گیا، اب یہ لوگ کا ایوارڈ کرو جو لطف الرحمان صاحب کا، اور بول دو نا اب. ہاں اور ہمارے مہمان جو عزیز برنی صاحب کی خدمت میں بھی میمنٹو اور سال کا نذرانہ پیش کرنا ہے. میں چاہوں گا مطلب ہمارے یوسف ابرانی صاحب جو وہ ہمارے اس پروگرام کی قیادت فرما رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے جناب عزیز برنی صاحب کی خدمت میں. بس ہو گیا سب. ہاں بھائی سبھی حضرات ان کا مطلب کھڑے ہو جائیں اور استقبال کریں. مطلب جو ہے جناب عزیز برنی صاحب کی ایک اہم شخصیت ہے، زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے. ہم ان کا شکر گزار ہیں، ان کے خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بس اب یہ چند منٹوں میں یہ نشست ختم ہوگی اور ہمارے مشاعرے کا آغاز ہوگا. ہمارے درمیان کمار واڑہ ویلفیئر سینٹر کے صدر نسیم پٹھان صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. میں ابھی نسیم صدیقی صاحب کی خدمت میں چاہوں گا کہ میمنٹو اور پھول پیش کیا جائے. جناب نسیم صدیقی. یوسف بھائی پیچھے پلیز تھوڑا ٹائم آپ ہمارے لیے وقت دیں. زوردار تالی بجائیے بھائی. ایم ڈی لطف الرحمان صاحب کا بھی، ہاں ایم ڈی لطف الرحمان صاحب کی خدمت میں ایم ڈی لطف الرحمان صاحب جو بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے کونسل جنرل ہیں، ان کی خدمت میں بھی میمنٹو اور سال کا نذرانہ پیش کریں. یوسف ابرانی صاحب. پروفیسر کلانیہ صاحب بھی درمیان ہمارے موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی سال اور ایک بوکے پیش کیا جائے. پروفیسر کلانیہ صاحب. یوسف بھائی وہیں رہیے پلیز.
کیا ہوا تبھی تو نظام الدین رائن صاحب کی خدمت میں ایک میمنٹ سال پیش کیا جائے. قمر سعید اردو ٹائمز کے ایڈیٹر و مالک ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے بھی خدمت میں ایک شال پیش کیا ہے اور شال اور بوکے پیش کیے. کون دے گا؟ یوسف بھائی ہے، یوسف ابرانی صاحب. ڈاکٹر خلیل میمن صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں. ان کی خدمت میں بھی ایک بکے اور شال پیش کیے جائیں. ڈاکٹر خلیل میمن صاحب یوسف بابرانی صاحب کے ہاتھوں سے. ہاں لے لو. ڈاکٹر خلیل میمن صاحب ماشاءاللہ ہماری کمیٹی اسلام جمع ہمارے درمیان میرے محسن اور میرے مربی سرفراز آجو صاحب موجود ہیں. میں ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کی خدمت میں بھی یوسف ابرانی صاحب ایک مکے اور شال پیش کریں. سرفراز آجو صاحب. نور الامین صاحب جو ہمارے یہاں کر اسلام جم خانے کے ذمہ داران ہیں، ان کی خدمت میں بھی بوکے اور شال پیش. نور الامین صاحب کی خدمت میں نور الامین صاحب کے. خلیل جائز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا. ہمارے درمیان یادو چیئرمین اسٹیٹ یونین گورنمنٹ امپلائی کمیشن اتر پردیش سے جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کو درخواست کروں گا کہ ان کا بھی ہم بکے اور شال کے ذریعے خیر مقدم کریں. جناب یوسف ابرانی صاحب کے ہاتھوں سے. جناب یوسف ابرانی صاحب. میں ہمارے اردو جنرل ایسوسیشن کہ جو ہمارے روح رواں خلیل جائز صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ خلیل جائز صاحب بھی تشریف لائیں. ہمارے درمیان پرویز اختر صاحب موجود ہیں. شیخ ایڈمز پرویز صاحب سلیمان شیخ پرویز بھائی ہمارے تشریف لائیں. ان کی خدمت میں بھی بکے اور شال کا نذرانہ جناب ایڈوکیٹ یوسف ابرانی صاحب ڈپٹی ہائی کمیشن کے ہاتھوں سے پیش کیا جائے. ہدا ٹائمز کے ہمارے دوست محسن مربی مستقیم مکی صاحب کا بھی شال اور بکے پیش کریں. کمر بھابھی کا ہوا. ہاں ہمارے درمیان نفیسہ وی آر شریف صاحبہ موجود ہیں. میں ان کی بھی خدمت میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شائستہ اختر صاحبہ اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت میں میمنٹو اور شال پیش کریں. محترمہ نفیسہ وی آر شریف صاحبہ کی خدمت میں جو آج ہمارے پروگرام کی شمع فروزی کا بھی فرائض انجام دیں گی. دوستو اب چند لمحوں میں ہمارے پروگرام بس یہ ہاں میر محتسم صاحب. ہاں میر محتسم صاحب ہمارے اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں. میں ان کی خدمت میں بھی چاہوں گا. ایم ڈی لطف الرحمان صاحب ڈاکٹر شائستہ. ہاں اب اس کے بعد ہمارے درمیان کمال مانڈیکر صاحب بھی ہیں. میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا. میر محتسم صاحب.
बजाते रहो। कमाल मांडेकर साहब की खिदमत में भी शॉल का नजराना पेश करें। बस साथियों 5 से 10 मिनट में बस समा फरोजी होगी, प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद मतलब जो है ताम होगा। हमारे दरमियान लिटिल इंग्लिश हाई स्कूल के जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम खान साहब भी दरमियान मौजूद हैं, मैं उनको भी जहमत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बदरी महल से हमारे आए हुए मेहमान, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं। उनका भी हम शॉल और बुके के जरिए से इस्तकबाल करते हैं। हाँ। सही, कोई बचा तो नहीं स्टेज पे, सब हो गए। बस अब समा फरोजी के फ़राइज़ के अंजाम की जिम्मेदारी और बिलखुसूस मेरे आए हुए तमाम असातिज़ा कराम का भी मैं दिल की गहराइयों से मैं मशकूर हूँ और मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। इसमें इस अंजुमन में, इस प्रोग्राम में सारे शख्स ही अपने आप में एक अंजुमन है। मैं सबका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि फ़र्दन हर शख्स जितना स्टेज और डाइस पर बैठा है, जितना मुकद्दम है, वो नीचे बैठने वाला शख्स भी उतना ही मुकद्दम और एहतराम के काबिल और मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं उन असातिज़ा का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मतलब अलालत में भी हमारे दरमियान आए। अब हम बाज़ाब्ता तौर पे मुशायरे का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। कहाँ है? मैं चाहूँगा नसीम सिद्दीकी साहब के जो मेरे बड़े मोहसिन और करम फरमा हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, उनके हाथों से मतलब जो है शॉल पेश करें। नसीम सिद्दीकी साहब, अब समा लाइए, समा। हाँ, नसीम सिद्दीकी साहब। अच्छा। डॉक्टर अमजद साहब भी हमारे वाडिया हॉस्पिटल के हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। अभी उनको दिनों पे आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अवार्ड मिला है, उनकी खिदमत में भी हम मेमोंटो पेश करते हैं। डॉक्टर एजाज फातिमा पाटंकर साहिबा जो मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी खिदमत में मेमोंटो और सवाल पेश करें। अब यहीं से ही करेंगे, उधर नहीं आती, 5 मिनट लगेगा। कौन? सलमान पटेल? अच्छा, हुनाद अभी सभी तो हो गया। इब्राहिम खान साहब, अच्छा। हाँ, अमजद पठान साहब हमारे दरमियान वाडिया हॉस्पिटल से, मैं इनकी खिदमत में भी मतलब जो है शॉल पेश। MD लतीफ़ुर रहमान जी, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, आओ ऊपर आओ। अब समा फरोजी की फ़राइज़ की अंजामी की जिम्मेदारी मैं चाहूँगा मोहतरमा नफीसा VR शरीफ के हाथों से अमल में आए बाज़ाब्ता तौर पर। उसके बाद मुशायरे का आगाज़ होगा मोहतरमा नफीसा VR शरीफ साहिबा से। अब मोहतरमा अलका पांडे साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वर्ल्ड वुमेन डे हैं, और डॉक्टर शाइस्ता अख्तर साहिबा से, मोहतरमा एजाज फातिमा पाटंकर से, कमर शहीद साहिबा जो उर्दू टाइम्स के एडिटर और मालिक हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो आए भी। हमारे दरमियान डॉक्टर हुनाद साहब भी तशरीफ़ लाएँ, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और मैं अब चाहूँगा ये प्रोग्राम के बाद कि नीचे मेहमान इकराम बैठेंगे और शोयर इकराम जो है अपनी जगह पर लेंगे, ताकि पूरे प्रोग्राम का जो है लोग जो है उससे लुत्फ़ हों। उससे निज़ाम भाई हाँ? कोई देख लेना बाबा, कुछ छूट जाए। चलिए भाई, जोरदार तालियों से कि अब मुशायरे का आगाज होगा। बस अब शोरा को हज़रात, चंद लम्हात में मुशायरे का आगाज़ हो जाएगा। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ तमाम शोरा इकराम बशमूल डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब, अफरोज़ आलम साहब, नदीम माहिर अच्छा मुशायरा चल रहा है। हमारे दरमियान डॉक्टर मोहम्मद अली पाटंकर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और खुशी की बात है कि लता हया साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो उनके मद्दाह हैं। मैं इसी मौके पर मैं जनाब VR शरीफ साहब जो बिलखुसूस उनके कलाम से और उनके
غزل سے کافی متاثر ہیں، جو ان کا ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں تو یہ رہتا ہے، تو ہم اس موقع پر ان کو بھی اردو ہندی سے جوڑنے کا جو قومی یکجہتی کا کام آج محترمہ لتا حیا صاحبہ کر رہی ہیں، اور میں تو ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ 19 سالوں سے ہندوستان کیا کسی ورلڈ سے کسی بھی جگہ سے اگر کوئی پروگرام کی تاریخ اگر ملتی ہے، وہ چاہے کتنا ہی ان کو نذرانہ یا ہدیہ ہو، لیکن کبھی بھی مطلب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ 8 مارچ کو پروگرام میں ڈاکٹر علاؤ الدین کے پروگرام میں ضرور پہنچوں گی۔ میں چاہوں گا کہ تمام خواتین، ہماری ماں بہنیں، ہماری اساتذہ اور بالخصوص جو یہاں حضرات بیٹھے ہیں، ان کا پرجوش تالیوں سے استقبال کریں، اور وی آر شریف صاحب کے ہاتھوں سے ہی ان کی خدمات کے اعتراف میں ہم ایوارڈ اور ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جناب وی آر شریف صاحب سے اور میرے بھائی فضل حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، جو ایک مشہور صنعت و تعزیر فضل حسین افضل انٹرپرائز کے مالک ہیں، اور ناصر درمیان جو ہمارے جو چیئرمین ہیں مشاعرہ کمیٹی کے فضل الرحمان صاحب بھی تشریف فرمائے کہیں پر، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہم جو ہے لتا حیا صاحبہ کی خدمت میں ایوارڈ تشخیص فرمائیں وی آر شریف صاحب کے ہاتھوں سے۔ محترمہ لتا حیا، ناصر بھائی بھی اور سب ساتھی کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم کریں، کیونکہ ان جیسے لوگوں کی ہی بنسبت آج اردو کی تہذیب زندہ ہے، آج اردو کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایک خاتون کی ورلڈ سورڈ موومنٹ ڈے پہ محترمہ نفیسہ حسین صاحبہ، فضل بھائی آپ تشریف لائیں، ناصر بھائی آپ بھی آپ وہاں موجود ہیں، فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں، ان کی خدمت میں سال بھی پیش کریں۔ اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ سے، قمر بھابھی سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہوں، تاکہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ میں بھی ایک انجمن ہیں، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے۔ زوردار تالیوں سے لتا حیا صاحبہ کا استقبال کریں۔ اور یہ پروگرام 1 گھنٹہ تک لتا حیا آپ لوگوں کو سنائیں گی، 1 گھنٹے تک کا آپ لوگ کو اپنا کلام سنائیں گی، اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اب میں اسی موقع پہ چاہوں گا کہ سوینئر کا اجرا بھی مطلب ہو جائے۔ لتا حیا صاحبہ اور تمام مہمان اکرام میں فاروق صاحب، سوینئر ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب سے درخواست کروں گا، ڈاکٹر خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، تاکہ سوینئر کا اجرا ان کے ہاتھوں سے عمل میں آئیں۔ بس اس کے بعد مشاعرہ رات کو 12 بجے تک کا چلتا رہے گا، اس کے بعد طعام کا بھی اہتمام ہے۔ آپ حضرات 12 بجے تک کیا 1 بجے تک بھی چلتا ہے، رات پوری رات مشاعرہ چلتا رہے گا، آپ لوگ فکر مت کریے جی۔ شعراء کرام بھی آئیں گے، اسٹیج پہ آئیں، سوینئر کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں، تاکہ تمام شعراء کرام آئیں، اسٹیج پہ آئیں، اسٹیج پہ سوینئر اسٹیج پہ لائیں، سوینئر اسٹیج پہ لائیں، سوینئر اسٹیج پہ وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ۔ سوینئر کا اجرا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میں دو، ڈاکٹر پاٹنکر صاحب کے ہاتھوں میں دو سوینئر۔ اوپر آ جائیں تو بہتر ہوگا، اوپر تشریف لے آئیں، اوپر بھی تشریف لے آئیں تاکہ ایک اچھی فوٹو آئے گی۔ تمام شعراء کرام آجا، چلیے ٹھیک ہے، بہرحال آپ سب کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ آگے آ جاؤ، سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں۔ جو مہمان کرام، نظام بھائی درخواست ہے آپ تشریف لائیں پلیز، نظام بھائی آئیے 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 آئیے، آپ ہمارے بڑے ہمارے آئیڈیل ہیں بھائی، آپ دور رہیں گے تو کیسے چلے گا۔ نظام الدین رائن صاحب سوینئر کا اجرا فرما رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب، اب تمام شعراء کرام جی جی ہاں آئیے۔ یونس بھائی تشریف لائیں، ہمارے کرم فرما اور محسن یونس بھائی سے درخواست ہے کہ آپ آفتاب بھائی، یونس بھائی تشریف لائیں، یونس خان صاحب تشریف لائیں، آفتاب بھائی تشریف لائیں۔ اب ایک چیز اور بچتی ہے، اخبار کا اجرا۔ میں چاہوں گا کہ میرے اساتذہ یہاں موجود ہیں، وہ تشریف سید بادشاہ صاحب، ولی صاحب اور اسماعیل سر، جنہوں نے مجھے درس و تدریس دے کر آج اس قابل بنایا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے ہاتھوں سے ہم اخبار کا اجرا فرماتے ہیں۔ تشریف لائیں ناصر بھائی، بس اخبار نکالو، اخبار ابھی سوینئر کا اجرا مکمل ہوا، ہم اخبار کا، اس کے بعد کوئی ڈسٹربنس آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہوگا، مشاعرہ ہوگا اور شعراء کرام ہوں گے، آپ ہوں گے۔ ولی اللہ صاحب جو میرے استاد تھے، آج سید بادشاہ صاحب، اسماعیل سر اور میرے اساتذہ کرام ٹیچر بھی ہمارے یہاں موجود ہیں،
मैं इन सब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि आज इनकी तरबियत और परवरिशों का नतीजा है जो आज इस लायक अल्लाह ने मुझे बनाया है। अखबार और लोगों तक का दो। यूनुस भाई सर प्लीज प्लीज, सब लोग के हाथों में अखबार। फारूक भाई इधर से अखबार लो, इधर से खाली भी इजरा कर देते हैं। हाँ बस इजरा कर दें। चलो जान दो, खाली इतना लोगों के हाथों में दे दो। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।